بعض کفار مکہ حضور پر انگشت نمائی کرتے تھے، طعنہ کرتے تھے، کمنٹ پاس کرتے تھے، بعض کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، بعض کہتے تھے کہ یہ رات میں خود سے بنا لیتے ہیں، دن میں لوگوں کو سنا دیتے ہیں، بعض کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ڈیفنس اس انداز میں کیا اور کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب پر انگلیاں اٹھانے والوں، اے میرے مصطفیٰ پر کمنٹ کرنے والوں، اے میرے نبی کی شان گھٹانے والوں، اے میرے تمہارے درمیان پیش کرتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ میرے مصطفیٰ کا اپنا کلام ہے تو میرے مصطفیٰ کے کلام جیسا کوئی کلام تو پیش کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ شاعری ہے تو اس کے جیسی شاعری تو کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ میرے محمد نے اپنا کلام تیار کیا ہے تو اس کے جیسا تو کوئی کلام تیار کر کے دکھاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم تو ایسا ہرگز نہ کر پاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ بندوں کا ہوتا تو بندوں کی طرح کوئی دوسرا بندہ لکھ سکتا تھا، یہ بندوں کا کلام نہیں، بندوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کا ہوتا تو تم کوشش کرتے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا اپنا کلام نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے خدا کا کلام ہے۔ اللہ نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے مذاق نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن مذاق نہیں ہے۔ یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے ایک ایک آیت پڑھا ہوگا تو نہ جانے کتنی بار پڑھ کے اسے یاد کیا، ایک بار میں تو یاد نہیں ہوتا، ایک آیت کو نہ جانے کتنی بار رٹ کر اسے سینے میں اتارا۔ اور یہ قرآن اتنا پیارا کلام کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن؟ پیچھے والے ہمارے دوست پڑھتے ہیں، بولے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بولے نا، شرماتے کیوں؟ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم باتیں کرنا چاہو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ تم تلاوت کرو گے گویا کہ تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسا اللہ تبارک گویا کہ ایک ایسی رسی ہے کہ جس رسی کا ایک سرا، جیسے یہ رسی ہے جس کا ایک کونا اس کے خدا کے ہاتھ میں، خدا کے پاس، جبکہ اللہ ہاتھوں سے پاک، ایک کونا خدا کی رحمت والا اور دوسرا کونا اس بندے کے پاس ہے۔ یہ پڑھتا جائے گویا کہ اپنے رب کی بارگاہ سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قرآن پاک کوئی بزنس مین کا نام لے گا، کوئی بہادر اور قدی کا نام لے گا، کوئی سخی داتا کا نام لے گا، کوئی راج نیتا کا نام لے گا، لیکن آؤ میں آپ سے پوچھوں، آپ سچ بول سکتے ہو یا آپ کا نبی سچا ہوگا؟ بولو کون سچا ہوگا؟ ہم اور آپ سچے ہیں یا ہمارا اور آپ کا نبی سچا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی سچے ہیں نا۔ ڈاکٹر ہوگا، ڈاکٹر کی وجہ سے گاؤں روشن ہوا ہوگا، انجینئر کی وجہ سے گاؤں کا نام بلند ہوا ہوگا۔ اس نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھنا لوگوں کو سکھاتا بھی۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہے، جو کے لیے قرآن پڑھا اور قرآن لوگوں تک پہنچایا ہے نا۔ تو جسے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، ایک ہی آیت اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھے، لیکن ڈیلی پڑھے۔ ایک صفحہ پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھے لیکن ڈیلی پڑھے، ایک پارہ پڑھنے کی صلاحیت ہے تو پڑھے لیکن ڈیلی پڑھے۔ قرآن عادت بنائے، اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ جب کوئی پریشان حال نہ ہوگا تو یہ قرآن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کرتا نظر آئے گا، یہ قرآن آپ کے قبر میں نور بن کر سامنے آئے گا، یہ قرآن آپ کی نیکیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو، آپ کے گناہوں کو مٹنے کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مزدوری ہے نا، 600 کو بھی کاٹنے کے چکر میں لوگ رہتے ہیں نا، 600 اگر ایک مستری کی اگر مزدوری ہے، محنت 600 تو وہ بھی کاٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ نہیں تم 15 منٹ لیٹ آئے 25 روپے کم کرو، وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ اور کر لیتا، چل بھائی میرے پورے پیسے، پوری پگار مل جائے، ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں؟ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو رہنے دیں بھائی کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ کہ قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ سب بچوں نے کہا 10 نیکیاں۔ کتنی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا الف لام میم۔ کیا پڑھا؟ الف لام میم۔ بتاؤ اس میں کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ کتنی؟ یہی جواب عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے بھی دیا کہ 30 نیکیاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے غوطہ کر کھا لیا، تم نے غلطی کر لی، تم نے لغزش کر لی۔ پوچھا کہ کیوں؟ 30 نیکیاں تو ہے 3 حرف کا۔ نہیں، 30 نیکیاں نہیں ہے۔ پھر کہا الف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حرف رکھے ہیں، الف لام اور فا۔ یہ 3 حرف ملنے کے بعد الف بنتا ہے، لام میں لام الف میم، یہ 3 حرف مل کر لام بنتا ہے، میم میں 3 حرف ملنے کے بعد میم بنتا ہے میم یا میم۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الف لام میم پڑھ کر 30 نیکیاں سمجھنے والوں، حضور نے فرمایا الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 90 نیکیاں بندوں کو عطا فرماتا۔ کتنی نیکیاں؟ کتنی نیکیاں؟ یہ حفاظ کرام کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں بلائے گا۔ ہم آئیں گے، آپ آئیں گے، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، ساری دنیا آئے گی، لیکن حفاظ کرام کے والدین کی شان ہی نرالی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بچے دنیا میں حفظ قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، جن کے سینے قرآن مقدس کے لیے پروردگار عالم نے کشادہ فرما دیے، جنہوں نے دین خداوندی کی دین خداوندی کی اطاعت گزاری کے لیے، دین خداوندی کی تبلیغ کے لیے قرآن مقدس کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اپنے سینوں کو حفظ قرآن کا جزدان بنایا، جو حافظ بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا میدان محشر میں ان کے والدین کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا ایسا تاج رکھے گا، سونے کا ایسا تاج رکھے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ آج کا چمکنے والا سورج بھی اس کی روشنی کے سامنے مان پڑتا نظر آئے۔ آج کا چمک سامنے مدھم ہوتا نظر آئے گا، کس کے سر پر؟ حفاظ کرام کے سروں کے والدین کے سروں پر۔ جب باپ اور ماں کے سروں پر ایسا تاج اللہ عطا فرمائے گا تو سوچو کہ حفظ کرنے والے حافظ قرآن کا مرتبہ اور اس کی شان کیا ہوگی، شان کیا ہوگی۔ جب ماں باپ نے حفظ قرآن نہ کیا، فقط بچوں کو مدرسے کی دہلیز تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، تو بتاؤ کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کا مرتبہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم ان بندوں سے کہے گا جنہوں نے زندگی میں حفظ کیا ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے حافظوں، اے میرے کلام کو یاد کرنے والوں، اے میرے قرآن کے حفظ کرنے والے، آؤ اب جنت میں چلو۔ جنت میں کس مقام پر جانا ہے؟ پروردگار عالم سب کی الگ الگ منزل ہے، سب کا الگ الگ ٹھکانہ ہے، سب کی الگ الگ جگہ ہے، سب کا الگ الگ مقام ہے، سب کو الگ الگ جگہ رکھا جائے گا، لیکن حفاظ قرآن سے یہ نہیں کہا جائے گا تمہیں اس منزل میں رکنا ہے، تمہیں اس مقام پہ رکنا ہے، تمہیں اس جگہ پہ جانا ہے، بلکہ حفظ کرنے والوں سے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ تم جہاں پر قرآن پڑھنا بند کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام کو تمہارا مقام بنا دے گا۔ الحمد سے شروع کیا، الحمد پڑھتے گئے چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں، پڑھتے گئے چلتے گئے، پڑھتے گئے چلتے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن پر اتنا کرم فرمائے گا کہ الحمد سے شروع کرے گا اور جب والناس کی سین تک پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مرحلے اسے جنت الفردوس تک پہنچا دے گا۔ یہ مقام ہے حفظ کرنے والے حافظ قرآن کی، چھوٹی موٹی باتیں نہیں۔ امام رکوع میں جائے گا تبھی مقتدی رکوع میں جائے گا، اگر حافظ صاحب نے رکوع نہ کیا اور کوئی ان سے پہلے رکوع کر لے تو نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ امام نے سجدہ نہ کیا، اس سے پہلے کوئی سجدہ کر لے تو اس کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ کل تک ان کے ناموں کو حقارت سے لینے والے